ماہ شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے۔ کل 13 ہے، اتوار کو 14 اور 15 کی درمیانی رات ہندوستان اور پاکستان میں شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ شب کا لفظ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب رات بنتا ہے۔ برات عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب نجات بنتا ہے۔ دونوں کو ملا کے بولیں شب برات تو ان دونوں کا مطلب بنتا ہے نجات والی رات۔ برات یعنی بری ہونے والی رات۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنہ پروری کا دور ہے، اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ سنیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، لوگ کہہ رہے ہوں گے ساری راتیں ایک جیسی ہیں، سارے دن ایک جیسے ہیں، انسان سارے ایک جیسے ہیں، لہذا شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کیفیت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اس میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ غیر ضروری ہے، یہ فلاں ہے۔ قرآن اور احادیث سے پہلے میں یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ سارے دن ایک جیسے ہیں، ساری راتیں ایک جیسی ہیں، سارے معاملات ایک جیسے ہیں؟ جواب آتا ہے نہیں، ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی عزت ہے، اپنا وقار ہے، اپنا ہی درجہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، فرمایا لوگو انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، غور سے دیکھو، سوچو۔ گویا رب نے ان لوگوں کو دو ٹوک جواب دے دیا جو کہتے ہیں ساری راتیں ایک جیسی ہیں، سارے دن ایک جیسے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ہم نے فرق کیا ہے، تم غور سے دیکھو، غور سے دیکھو گے تو بات سمجھ آئے گی، جب غور سے نہیں دیکھو گے تو پھر سب ایک نظر آئے گی۔ اب اس کی سادہ سی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ فرق کتنا ہے اور کیسے ہے۔ رات ہو یا دن ہو، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تخلیق خدا دیکھیں تو یہ ایک جیسے ہیں، لیکن رب نے ایک جیسا رکھا نہیں ہے، ان کو اللہ پاک نے تخلیق فرما کر ان میں فرق اور ڈیفرنٹ رکھا۔ آپ مثال کی رات کی مثال لیں تو آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، راتوں جیسی رات ہے، سورج غروب ہوتا ہے وہ شروع ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ختم ہوتی ہے، زمانے کی ہر رات اسی طرح چلتی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ اگر اللہ سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ پھر آگے جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے، رات
ایک رات ہے پر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا ساری راتیں ایک جیسی نہیں، کئی راتیں ایسی بھی ہیں 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت اس سے بھی کہیں بلند اور زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیث پاک کا مطالعہ کریں، راتیں ساری وہی ہیں جو غروب آفتاب سے شروع ہو کر طلوع آفتاب پہ ختم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہر رات میں ایک آخری پہر میں ایسی گھڑی ہے، ایسا پہلو ہے، کچھ حصہ رات کا ایسا ہے جس رات میں اللہ اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور بندوں کو بخشش کے لیے اعلان فرماتا ہے۔ ساری رات ایک طرف، رات کا وہ آخری پہر جس رات رب اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ تھوڑا سا وقت، ایک اس لمحے کا مقابلہ پوری رات نہیں کر سکتی۔ پتہ یہ چلا ساری رات بھی الگ ہے، ایک لمحہ اس سے کہیں زیادہ، تو یہ بات سمجھ آ گئی راتیں ساری برابر نہیں۔ آپ اسی طرح مساجد کو دیکھ لیں، مساجد ساری اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، لیکن ساری مسجدیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ایک مسجد جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، کعبے کی مسجد ہے وہ بھی مسجد، ایک وہ مسجد جو مدینہ کی مسجد نبوی شریف ہے، مدینہ پاک میں ہے، رسول اللہ کی اپنی مسجد ہے وہ بھی مسجد، ایک مسجد جو مسجد اقصی ہے، سارے سابقہ انبیاء کا قبلہ اور مسجد ہے، وہ بھی مسجد۔ کعبے کی مسجد حرام میں نماز پڑھیں، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر۔ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں تو ایک نماز 50,000 نمازوں سے افضل ہے۔ آپ مسجد اقصی میں نماز پڑھیں تو وہ 25,000 نمازوں سے افضل ہے۔ آپ محلے کی جامع مسجد میں نماز پڑھیں تو محلے کی چھوٹی مسجد سے افضل ہے۔ پتہ یہ چلا مسجد کہنے میں تو ساری مسجدیں ہیں، پر رب نے سب کو ایک جیسا نہیں، ہر مسجد کا مقام الگ ہے، عزت الگ ہے، شرف الگ ہے، فضیلت الگ ہے، اس میں عبادت کی لذت بھی الگ ہے اور عبادت کا اجر بھی الگ ہے۔ اسی طرح آپ انسان کو دیکھ لیں، بلکہ ساری ایک بار مخلوق کو دیکھ لیں، حیوان ہے، انسان ہے، ساری مخلوق ہے، تو تخلیق تو خدا کی ہے، تخلیق خدا کو دیکھیں تو سب برابر، لیکن انسان کو جب رب نے بنایا تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے ساری مخلوق میں سے عزت کا تاج صرف انسان کے سر پہ سجا۔ مخلوق ہونے میں تو سب برابر، لیکن رب نے برابر رہنے نہیں دیا، حضرت انسان کو سب کا تاجدار بنا دیا۔ پھر انسانوں میں دیکھیں کیٹاگری ہے، کئی وہ ہیں لوگ جن کو اللہ خود فرماتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کئی ایسے ہیں تھر تھر کانپ رہے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں رب یہ اعلان کر رہا ہے نہ انہیں دنیا میں خوف ہے نہ آخرت کی فکر۔ اس کا پتہ چلا کہ سارے انسان بھی ایک جیسے۔ اچھا کچھ ایک درجہ اوپر جائیں، آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں اور ان کی عظمت کو پڑھ کے دیکھیں، مقام پڑھ کے دیکھیں۔ ایک صحابی رسول کا ایک بوسیدہ، نکارہ، کچی، سوکھی، ناقابل استعمال کھجوروں کی ایک مٹھی راہ خدا میں صدقہ کرنا آج کی امت کا 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے سے، کئی من اناج خرچ کرنے سے بھی افضل۔ صحابی کے ایک مٹھی صدقہ ہماری ساری زندگی کی جمع پوجی سے افضل ہے۔ پھر آپ انبیاء کو دیکھ لیں، نبی کی عبادات کو دیکھ لیں، نبی کے انداز زندگی کو دیکھ لیں، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ پھر دیکھیں نبیوں کے سلسلہ ہے تو انبیاء میں سے اللہ پاک نے سب کو ایک نہیں بنایا، ایک جیسا نہیں رکھا، ہے تو سب نبی، نبوت اور رسالت میں برابر ہوں گے، لیکن پھر بھی رب نے ان کے درجے بلند رکھے ہیں۔ 313 انبیاء میں سے اللہ پاک نے رسول بنائے ہیں،
1.25 میں سے 313 کو رب نے اضافی عزت عطا کی ہے تو برابر نہ رہے۔ پھر 313 میں سے رب نے 5 انبیاء کو اولو العزم رسول بنایا ہے۔ پھر ان 5 میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ کو سید المرسلین والانبیاء بنایا ہے۔ اس کا پتہ چلا انبیاء بھی برابر نہیں ہے۔ دیکھو کسی کو رب نے کلام سے نوازا ہے، 3 پارے کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھ لیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، فضلنا بعضهم علی بعض۔ نبی ہونے میں سب برابر ہیں پر فضیلت ہر ایک کی الگ ہے۔ منہم من کلم اللہ، فرمایا کوئی ایسے بھی ہیں جن کو کوہتور پہ بلا کے ہم نے کلام سے ہم نواز دیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں ورفع بعضهم درجات، جن کو ہم نے سب سے درجوں میں بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ نبی بھی ایک جیسے نہ رہے۔ تو پھر دیکھیں آپ یہ ساری دنیا کی مثالیں لیتے چلے جائیں تو زمین پہ آ جائیں، زمین ایک جیسی ہے، لیکن اللہ ہر زمین کو ایک جیسا نہیں رکھتا۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں جن کی رب قسمیں کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب ساری زمین میری تخلیق ہے، پر محبوب جس زمین پہ تیرے قدم لگ جائیں میں رب ان کی بھی قسم کھاتا ہے تو زمین، وہ ہے تو مٹی، کیا وہاں دنیا اور نہیں چلتی؟ پر رب کسی کی قسم کھا رہا ہے، کسی کی قسم نہیں کھاتا۔ قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ زمینیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ پھر آپ رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کی جو مٹی ہے، زمین ہے، وہ ایک جیسی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا ساری مسجد نبوی ایک طرف، میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ ایک ٹکڑا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس کی فضیلت اس سے بھی کہیں بڑی۔ پھر یہ جنت کا ٹکڑا ہے، پر جہاں مصطفیٰ کا وجود اور آپ کا جسد اقدس لیٹا ہوا ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی بلند ہے۔ یہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح ہو گئی کہ ہر چیز ایک جیسی نہیں، راتیں ایک جیسی نہیں، دن ایک جیسے نہیں، بلکہ جمعہ کو دیکھ لو، 7 دنوں میں سے سارے دن تو دن ہیں۔ سورج طلوع ہو تو دن شروع ہوتا ہے، غروب ہو تو دن ختم ہوتا ہے، سارے دنوں کی یہی ترتیب ہے، یہی روشنی، یہی سورج، یہی نظام ہے، لیکن دن ایک جیسے نہیں ہے۔ ایک دن وہ ہے جو جمعہ کا بھی چلتا ہے، غریبوں کی عید کا دن ہے اور حج کا دن ہے، یہ دن بھی ایک جیسے نہیں ہے۔ تو یہ بات کلیئر کٹ ہے، سب کچھ ایک جیسا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں اگر شب برات کو لوگ کہیں نہیں جی رات جیسی رات ہے، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس کی برکت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ آج عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جس دن عبادت کریں گے بس اسی میں فضیلت ہو جائے گی، وہی لیلۃ البرات بن جائے گی، وہی لیلۃ القدر بن جائے گی۔ بھئی ایسا نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور باطل ہے، یہ تصور جہالت ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھیں تو یہ سارا فرق ہی فرق ہے۔ اب میں آتا ہوں شب برات پہ۔ شب برات کیا؟ سورۃ الدخان ہے، 25واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 44 ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ اللہ پاک نے اس رات کو بابرکت لیلۃ مبارکہ سے پکارا۔ بعض نے کہا اس سے لیلۃ القدر مراد ہے، بعض مفسرین نے کہا اس سے لیلۃ البرات، شب برات مراد ہے۔ نام نہ اللہ نے لیا ہے نہ اللہ کے رسول نے لیا، اس کا نام شب برات کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، لیلۃ القدر کا نام بھی سرکار نے لیا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی بات ہم لیلۃ القدر پہ کریں گے، آج شب برات کا موقع ہے تو ہم اس کی بات کریں۔ شب برات کا پس منظر یہ ہے، یہ راتوں جیسی رات ہے، پر رب نے اس کو یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ فضیلت دی ہے، یہ کمال اللہ پاک نے اس کو دیا ہے۔ اس رات کی عظمت اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ثابت ہے۔ اچھا یہ حدیث میں بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے آپ کو اس کا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ہے حدیث نمبر
739 ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کتاب جامع ترمذی، اس کی حدیث نمبر 739 ہے۔ اس کی آپ سند پڑھو گے تو لکھا ہوگا یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہی حدیث ابن ماجہ میں ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی لکھا ہو یہ ضعیف ہے، دیگر کتب میں بھی لکھے، لیکن یہ ضعیف ہوگی ایک سند میں، 2 میں، 3 میں۔ یہ اتنی بار مختلف کتب حدیث میں آئی ہے، مختلف روایات سے آئی ہے۔ غیر مقلدین کا بہت بڑا امام ہے، شیخ البانی کے نام سے مشہور ہے، وہ کہہ دینا یہ صحیح ہے تو اہل حدیث اس کو جھوٹا نہیں کہتے، اس کو ضعیف کہنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر وہ کہہ دینا کہ یہ ضعیف ہے، زمانہ سارا اس کو صحیح کہتا، پھر وہ نہیں مانتے، کہتے ہم نہیں مانتے۔ میں شیخ البانی کی بات کر رہا ہوں۔ شیخ البانی نے کتاب لکھی ماخوذ السلسلۃ الصحیحہ، اس میں حدیث انہیں جو حدیثیں کوٹ کیا اس میں حدیث نمبر ہے 1140۔ اس حدیث کے تحت اس نے تبصرہ کیا ہے، تبصرہ کر کے آخر پہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو حدیث ہے نا جامع ترمذی کی 739 جو شب برات کے بارے میں حدیث پاک ہے، شیخ البانی کہتا ہے اس کی اسناد ساری کو ملایا جائے تو یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیثیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ سارے ضعیف مار کے شب برات کی نفی کر رہے ہوں گے، ان کا باپ لکھ رہا ہے، ان کا شیخ لکھ رہا ہے، جس کو وہ سب کچھ مانتے ہیں وہ لکھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ساری اسناد، ساری سندیں اکٹھی کریں یہ حدیث صحیح ہے۔ علماء دیوبند کا بہت بڑا مفتی محمد شفیع گزرا، اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھے معارف القرآن، اس کے صفحہ نمبر 758 پہ اس نے اس حدیث کو لیا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی اسناد مختلف ہے اور مختلف اسناد میں ضعیف بھی ہیں، اب ان سب کو ملائیں تو یہ قابل عمل ہیں، اب یہ ضعیف نہیں رہتی۔ کہتے ہیں ضعیف ہو بھی اچھا عمل کر رہے ہیں نا، نیک عمال کرنے میں حدیث ضعیف بھی مل جائے تو وہ قابل عمل ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے، اس کو قبول کر کے عمل کر لینا چاہیے۔ پھر بھی کہتا ہے اس کے باوجود اس کی سندیں اتنی ہیں یہ صحیح کے درجے کو پہنچی ہوئی۔ تو میں یہ جملہ اس لیے بارہا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی کہ یہ تو ضعیف ہے، ان کے باپ لے کر رہے یہ صحیح ہے، جب صحیح ہے تو پھر یہ صحیح ہی ہے، اس کی سندیں اتنی ہیں۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں۔ ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، 15 شعبان المعظم کی رات تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عائشہ صدیقہ کے حجر مبارک میں آرام فرما تھے۔ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو سرکار اپنے بستر پہ موجود نہ تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید سرکار کسی اپنی اور زوجہ محترمہ کے گھر چلے گئے ہوں۔ اب رات کا آخری پہر ہے، کہتے میں اٹھ کھڑی حجرے سے باہر آ، میں ڈھونڈتی جنت البقیع قبرستان میں پہنچی، جا کے دیکھا تو میرا مصطفیٰ امت کی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا فرماتی ہے، آپ دعا فرما رہے ہیں۔ جب میں گئی نا تو سرکار دو علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کہ آپ نے گمان کیا ہے اللہ اور اس کا رسول آپ پہ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا؟ آپ کے ہاں رہنے کی میری باری تھی، میں نے آپ کے گھر میں رہنا تھا، کیا میں آپ کو چھوڑ کے کسی اور زوجہ کے گھر جاتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور زوجہ کے گھر۔ اس کے بعد یہ ساری بات ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت جنت البقیع قبرستان میں ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سے بات کی ہے وہ سنانے لگا۔ یہ جامع ترمذی 739 نمبر حدیث کا بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں، شب برات کو قبرستان میں جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آگے پیچھے جائیں اس کا حکم ہے، لیکن شب برات بالخصوص رات کے ٹائم قبرستان میں جانا۔ مزے کی بات یہ ہے جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی قبریں نہیں ہیں، کبھی والدین کی قبر پہ گئے نہیں ہے، پھر کیوں گئے؟ گناہ گار امت کی بخشش کی۔ یہ بھی مزے کی بات ہے، کیا دعا مسجد میں نہیں ہو سکتی تھی؟
مسجد نبوی میں یہ دعا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی۔ سرکار تہجد کا مصلی بچھاتے وہاں بیٹھ کے دعا کرتے، کیا نہیں ہو سکتی؟ کیا ساری رات سرکار دعا نہیں کرتے؟ ساری زندگی دعا نہیں کرتے رہے؟ کیا گھر میں دعا نہیں کرتے تھے؟ بابا کرتے تھے، گھر میں بھی دعا کرتے، مسجد میں بھی دعا کرتے، ہر جگہ دعا کرتے، آج بھی وہی کر لیتے، لیکن نہیں، سرکار رات کے آخری پہر بستر چھوڑا، اٹھے، قبرستان میں جا کے اپنی گنہگار امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا۔ اس کا مطلب ہے اس رات قبرستان میں جانا، لوگ تو بدعت کہتے ہیں، قبرستان میں جانا بدعت۔ اگر بدعت ہوتی تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نہ جاتے اور کسی کو جانے کا حکم بھی نہ دیتے۔ گئے وہاں دعا مانگی، جب دعا مانگی حضرت عائشہ صدیقہ جا پہنچی تو ان کے ساتھ یہ کہا، ساری بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ سن لیں حدیث پاک، فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کے نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ الفاظ پہلے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کے نصف کی رات، آدھے شعبان کی رات، 15 شعبان المعظم کی رات کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قبرستان میں جانا اور دعائیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتا رہے ہیں، لوگوں ساری راتیں ایک جیسی نہیں ہیں، شب برات وہ رات ہے مجھے بھی بستر چھوڑ کے جا کے امت کے لیے دعا کرنی پڑی۔ تو نصف شعبان کے الفاظ کملی والے کے ہیں، کسی مولوی اور پیر کے گھڑے ہوئے الفاظ نہیں۔ آج لوگ انکار کرتے پھرتے۔ فرمایا لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب میں قبیلہ قلب تھا، وہ بہت زیادہ بکریاں رکھتا تھا، ان کی بکریاں مشہور تھی، وادیوں کی وادی بکریوں سے بھری پڑی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہ گاروں کو اس رات بخش دیتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ رات عام رہی کہ خاص ہو گئی؟ باقی راتوں میں اللہ اتنی بخشش کا اعلان نہیں کرتا، اس رات کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ رات عام نہیں ہے، یہ رات خاص ہے۔ فرمایا قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ رات خاص ہے اور خاص رات میں خاص عبادات کرنی چاہیے۔ اگلی بات کہنا چاہتا، یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ مولا علی کے الفاظ سن لیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی رات شب برات آئے تو فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو، رات کا قیام نفل پڑھو، کثرت سے عبادت کرو، رات بھر قیام کرو، نوافل پڑھو، وصوموا نہارہا، صبح دن کو روزہ رکھو۔ یہ حکم رسول ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کو بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دے رات کو عبادت کرو، قوموا لیلہا، اس شب برات کی رات 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کرنا حکم رسول ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ شیخ البانی کے حوالے سے میں حدیث کی سند کو پہ ڈسکس کر چکا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، اسناد کی کثرت کی وجہ سے، لہذا درست ہے اس رات نوافل پڑھنے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، صبح روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا، اپنی شان اپنی قدرت کے مطابق۔ دیکھیں ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن شب برات وہ ہے غروب آفتاب ہوتے ہی رب آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، فیقول، اللہ خود فرماتا ہے الا من مستغفر، کیا ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا؟
ہے کوئی گناہگار بخشش کی دعا مانگنے والا فاغفر لہ، میں خدا اس کو بخش۔ غروب آفتاب سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ آؤ اگلا جملہ، فَأَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزَقَهُ، ہے کوئی مجھ سے رزق کی فراوانی مانگنے والا، میں خدا اپنے خزانے کھول دیتا۔ تیسرا جملہ کہتا ہے اللہ مبتلن فعافیہ، ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے نجات مانگنے والا، میں رب اس کو عافیت عطا کرتا۔ پھر اللہ قضا اللہ قضا اللہ قضا، سرکار اسی طرح جملے بولتے گئے، فرمایا اللہ اور بھی کہتا ہے اور بھی کہتا ہے اور بھی کہتا ہے۔ اور کہنے میں کیا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو اولاد مانگ لے، تنگ دست ہے تو فراوانی مانگ لے، اور کسی کو عزت کا مسئلہ ہے تو عزت مانگ لے، کسی نے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈلوانا ہے تو پردہ ڈلوا لے، کوئی آج جنت مانگنا چاہتا ہے تو جنت مانگ لے، کوئی جہنم سے نجات مانگنا چاہتا ہے نجات مانگ لے، کوئی کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، سوال کرنا بندے کا کام ہے، رحمت کی بارش کرنا مولا کا کام۔ یہ کب تک سلسلہ چلتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرو حتیٰ یطلع الفجر، صبح کی اذان تک، صبح صادق ہونے تک رب یہ آوازیں لگاتا رہتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کی جھولی۔ ٹائم ہو چکا ہے، اضافی ٹائم میں آپ سے 2 منٹ لیتا ہوں، ایک اور مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگوں یاد رکھ لو، حکم یہ ہے اس رات سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سال کس نے مر جانا، کس کی بخشش ہونی ہے، کس کی نہیں ہونی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے، جج عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہو، ایک آدمی کا کیس لگا ہو، اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، جج بار بار پوچھتا ہے یار کہاں گیا، درخواست گزار کہاں گیا، وہ آتا ہی نہیں ہے، تو جج کیا فیصلہ دیتا ہے؟ جج یک طرفہ فیصلہ دے دیتا، اس کے خلاف دے دیتا۔ اچھا، اگر جج بیٹھا ہے، مجرم کٹہرے میں کھڑا ہے، جج کے سامنے معذرت کرتا ہے، جناب غلطی ہو، معذرت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، میں وہ دوسروں سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، تھوڑی سی شفقت کریں۔ کیا خیال ہے؟ جج کیا کرتا ہے؟ یار کہتا ہے یار تم بھی معاف کر دو، ان کو بھی ترس آ جاتا۔ جب ترلا کرے تو جج معاف کر دیتا ہے، وہ فیصلہ اس کے حق میں دے دیتا ہے۔ بھئی اس مثال سے اگر سمجھنا چاہیں کیا خیال ہے، رب کی رحمت صدا لگا رہی ہو، گنہگاروں کو بلا رہی ہو، اس رات کوئی آدمی بیٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہو، خود کو گنہگار کہہ رہا ہو، لاچار کہہ رہا ہو، مجبور کہہ رہا ہو، مالک تو قادر مطلق ہے، مولا تو بخشنے والا ہے، ساری شانیں تیری ہی ہیں، مولا تو خیر الرازقین ہے، میرے رزق میں برکت دے دے، مولا تو مشکل کشا ہے، میری مشکلیں آسان کر دے، مالک میں گنہگار ہوں، تو بخشنے والا ہے، مہربانی فرما مجھے بخش دے۔ اس کی رحمت پہلے بلا رہی تھی، بندہ صدائیں بلند کرے، کیا خیال ہے فیصلہ اچھا نہیں ہوگا؟ فیصلہ اچھا ہوگا نا؟ تو لہذا ہمیں اس رات میں عبادت بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، دعائیں بھی مانگنی ہے، شکر بھی کرنا ہے، رب سے التجائیں کرنی ہے۔ بھئی رب سے مانگ رہے ہیں نا، میں اپنی بات تو نہیں کہہ رہا، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، آپ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، سب کو رب دیتا ہے۔ اور رب سے لوگ کہتے ہیں اور نہیں اس رات نہیں مانگنا، بھی اس رات نہیں مانگنا، بدعت ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے رب سے مانگنے کا کوئی ٹائم مقرر ہے؟ جس وقت مانگے جاؤ مانگے، جس وقت مانگے جیسے مانگے، رب دیتا ہے۔ اور بابا جو ہر وقت دیتا ہے، اگر اس فضیلت کی رات بھی رب سے مانگے، کیا خیال ہے رب اور نہیں دے گا؟ ممکن ہے اگلے سال کی تقدیر اچھی ہو جائے، ہمارا ترلا قبول ہو جائے اور منت قبول ہو جائے۔ آؤ مل کے رب کو یاد کریں، شب برات میں بھی رب کو یاد کریں، ہر وقت رب کو یاد کریں، وہ بخشنے والا ہے، ہم گنہگار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش